میں ہوں ظفر بخاری، میرے ساتھ کیمرہ سنبھالے ندیم کریم۔ اور آج ہم موجود ہیں سلسلہ کوہ نمک کے دامن میں، ایک ایسے مقام پر جہاں ایک خاموش مزار صدیوں سے ایک ایسا سوال اپنے اندر سموئے ہوئے ہے جس کا جواب آج بھی مورخین، محققین اور زائرین تلاش کر رہے ہیں۔ کیا واقعی یہ مزار حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حام علیہ السلام کا ہے، یا پھر یہ ایک ایسی مقامی روایت ہے جو نسل در نسل لوگوں کے عقیدے کا حصہ بنتی چلی آئی؟ آج ہم نہ کسی روایت کو رد کریں گے، نہ کسی دعوے کو بلا تحقیق قبول کریں گے، بلکہ دستیاب تاریخی شواہد، مقامی روایات اور اس مقام پر موجود آثار کی روشنی میں اس داستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پروگرام مختلف تاریخی حوالوں، مقامی روایات اور دستیاب تحقیقی مواد کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ جہاں کسی بات پر مورخین میں اختلاف موجود ہے، وہاں اسے اختلافی کے طور پر بیان کیا جائے گا، اور جہاں کوئی دعویٰ قطعی طور پر ثابت نہیں، وہاں اسے روایت یا نسبت کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ مقصد کسی عقیدے کی تردید یا توثیق نہیں، بلکہ تاریخ کو دیانتداری کے ساتھ ناظرین تک پہنچانا ہے۔ آئیے اب اس تاریخی مقام میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے نصب یہ داخلی بورڈ اس مقام کو حضرت حام علیہ السلام سے منسوب کرتا ہے، جبکہ ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب بھی درج ہے۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جو یہاں آنے والے ہر زائر کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتی ہے۔ جیسے ہی ہم اندر قدم رکھتے ہیں، کھلے آسمان تلے غیر معمولی طور پر طویل قبر دکھائی دیتی ہے۔ اس غلاف میں ڈھکی یہ قبر تقریباً 18 میٹر یعنی قریب 75 فٹ لمبی بتائی جاتی ہے، اور اسی بنا پر اسے پاکستان کے طویل ترین مزارات میں شمار کیا جاتا ہے۔ قبر کے سرہانے نصب کتبے پر حضرت حام علیہ السلام درج ہے۔ یہی نسبت اس مقام کی اصل شناخت بھی ہے، مگر یہاں ایک تاریخی سوال جنم لیتا ہے۔ کیا اس نسبت کے حق میں کوئی قدیم تحریری یا آثار قدیمہ کا ثبوت بھی موجود ہے؟ دستیاب تاریخی معلومات کے مطابق اس مقام کی شہرت 19ویں صدی کے اواخر میں زیادہ نمایاں ہوئی، جبکہ اس سے قبل اس نسبت کے بارے میں مستند تاریخی ریکارڈ بہت محدود ہے۔ اسی لیے بیشتر محققین اسے ایک مقامی روایت قرار دیتے ہیں، جبکہ زائرین اسے عقیدت کے ساتھ حضرت حام علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ملتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق آپ کے 3 معروف بیٹے سام، حام اور یافز تھے، اور بعد کی تاریخی روایات میں مختلف اقوام کی نسبت انہی کی نسلوں سے بیان کی جاتی ہے۔ تاہم ان تفصیلات پر تمام مورخین کا اتفاق نہیں، اس لیے علمی احتیاط ضروری ہے۔ اس مقام کی خاموش فضا، بلند درخت، کھلا احاطہ اور یہ غیر معمولی لمبی قبر ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جو ہر آنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بعض اوقات تاریخ صرف پتھروں میں محفوظ نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کی یادداشت، روایت اور عقیدت میں بھی زندہ رہتی ہے۔ آئیے اب اس مزار کے مختلف حصوں کا قریب سے جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مقام پر موجود آثار ہمیں اس داستان کے بارے میں اور کیا بتاتے ہیں۔ چلو بھائی ریسکیو 112